تو میں نے کہا تھا کئی رنگوں کی مارشل لائیں آ جائیں، کئی رنگوں کی جمہوریت آ جائیں، آپ کہیں سے کوئی نظام لے کر آئے، تمہارے دردوں کا مداوا نہیں، ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا جب ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، 2 نمبر مال بیچنے سے باز ہی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کے درد کا میرے درد کا کوئی مداوا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سچائی کو شعار بنا لیتے ہیں، اگر ہم دیانت کو شعار بنا لیتے ہیں، اوپر سے بھی رحمتیں اترے گی، نیچے سے بھی رحمتیں سبحان اللہ۔ اور اگر ہمارا شعار یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں اوپر سے عذاب کیا ہے؟ پتھر برسیں، نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئیں۔ اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے بے موسمی بارشیں ہوں، نیچے کا عذاب کیا ہے کہ زمین بنجر ہو جائے، فصل دینا چھوڑ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل اور ظالم ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہارے ماتحت خائن ہوں، تمہاری اولادیں نافرمان ہوں، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اور اوپر کا عذاب تمہارے اوپر جو مسلط کیے گئے حکمران وہ نااہل ہوں۔ کیا ہم ان عذابوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، سادہ سی بات ہے، یہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے بہت لوگ بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع ہے، لیکن یہ سارا چچا وطنی تو نہیں ہے۔ یہ 2-3 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، اگر 4000 5000 2000 جتنے بھی لوگ آپ تشریف فرما ہیں اتنے آ بھی گئے ہیں تو وہ 1% بھی نہیں بن رہا۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اگر یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ کل سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کا شہر بدلا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، لیکن ہم تقریروں کا چسکا لیتے ہیں، تلذذ کے لیے تقریریں سنتے ہیں۔ جتنی تقریریں آج ہو رہی ہیں اتنی کبھی پہلے ہوئی تھی؟ ایک دن میں کتنے جلسے روز ہو رہے ہیں، یوٹیوب اٹھائیں، فیس بک اٹھائیں، چینلوں پر روزانہ درس قرآن، درس حدیث، بڑے بڑے درس تصوف ہو رہے ہیں۔ لیکن اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ زندگیاں گزر گئی، 70 80 سال عمر بیت گئی، لیکن ہم جھوٹ کے خوگر ہیں، سچ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو کرتے رہے، زندگی گزارتے رہے، جلسے بھی پڑھتے رہیں، عمرے بھی کرتے رہیں، طواف بھی کرتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں، لیکن کریں گے ہم وہی جو ہم چاہیں گے۔ تو اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جب بندہ خود نہیں بدلنا چاہتا اللہ نہیں بدلتا، اور جب بندہ خود ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف 1 قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ چل کر آیا طے تو وہ ہر والا میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتا۔ لیکن اگر ہم خود بدلنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں یہ لاکھوں نہیں ہیں، چند ہزار ہوں گے، اور یہ لاکھوں کا شہر ہے۔ اتنے لوگ اگر فیصلہ کر لیں کل سے 2 نمبر مال نہیں بیچیں گے، کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کل سے کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، لیجیے آپ کا شہر کل ہی بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تحیت المسلم، جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ضمانت دیتے ہیں اس کو کہ میری جانب سے بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ السلام علیکم، میری طرف سے تیرا مال، تیری جان، تیری اولاد، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جائے۔ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی اگر تیرے یہ جذبات ہیں تو لے پھر میری جانب سے بھی تو بے فکر ہو جا۔ وعلیکم السلام، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی کی۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو ضمانت دو، میں اگر یہاں منبر پہ بیٹھ کے کہوں آپ کو کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں السلام علیکم، اور آپ مجھے کہہ دیں تو آپ کیسے مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہارون الرشید کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا اور وہ آتے ہی کہتا السلام علیکم۔ ہارون الرشید نے کہا وعلیکم السلام۔ تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا اس کی آخری خواہش تھی، اس کو پھانسی دینے لگے تھے، اس کی آخری خواہش تھی کہ میں بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں، تو آخری خواہش پوری کر دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو پھانسی دو۔ جلاد جب لے جانے لگے تو اس نے جلادوں کو کہا کہ تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے امان دی۔
کہا بادشاہ نے کب امان دی ہے؟ کہا بادشاہ نے کہا نہیں وعلیکم السلام. تو جب یہ کہہ دیا تو کیسے وہ مجھے قتل کر سکتے؟ تو ہارون رشید ہنسنے لگا. کہا بات تو اس نے ٹھیک کی. تو جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم اور بعد میں انگلیاں گنے تو وہ بھی پوریاں نہ ہوں، تو صاحب پھر ہم سلام نہیں کہہ رہے، ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہم فراڈ کر رہے ہیں. السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بھائی میری